اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تدبر آدمیت سے انسانیت کے ساتھ بندہ ناچیز محمد وقار احمد حاضر خدمت ہے۔ معزز ناظرین، گزشتہ روز کلاس روم کے اندر، چونکہ میرا تعلق ٹیچنگ سے ہے، تو کلاس روم کے اندر جو ہے وہ بچوں سے ایک کوسچن کیا میں نے کہ بیٹا تعلیم کا مقصد کیا ہے۔ تو مختلف پوائنٹ آف ویو ملے ان سے، لیکن موسٹلی جو چیز ان میں پائی جا رہی تھی وہ فائنینشلی اسٹیبل ہو جانا جو ہے وہ آنسر مل رہا تھا ہمیں۔ تو میں یہ سوچ کر جو ہے وہ کافی اس پر میں نے دوبارہ سوچا، ان کے آنسرز پر سوچا، تو مجھے یوں لگا کہ جیسے ہم نے تعلیم کے مقصد کو بالکل کھو دیا ہے، اور اس پر ایک ویڈیو بنانا مجھے لگا کہ ایک مناسب عمل ہوگا، اور آج میں اس پر ویڈیو بھی شوٹ کر رہا ہوں۔ تو ہمارے ہاں تعلیم کے مقصد کو جو ہے وہ بالکل جو ہے اسے ڈائیورٹ کر دیا گیا ہے۔ جو مین ایک مقصد جو خالص جو دور گزر گئے، اور ابھی خیر میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ خالص لوگ نہیں موجود، خالص لوگ الحمدللہ بہت ساری جگہوں پہ، بہت سارے معاملات میں بہت سارے مخلص لوگ ہمیں مل جاتے ہوتے ہیں، لیکن بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو آج سے کچھ عرصہ پہلے تعلیم کا اصل مقصد مانا جاتا تھا، اور ہر جگہ پہ وہی جو ہے وہ جب بھی سوال اس قسم کا کیا جاتا تھا، موسٹلی لوگوں کا یہی جو ہے وہ اس کا آنسر ملتا تھا کہ تعلیم تو انسان کو انسان بناتی ہے۔ تو یہ اصل مقصد تھا تعلیم کا، جس سے ہم نے کھو دیا ہے۔ تو کل اسی ڈیبیٹ کے دوران ہی میں نے پھر ایک پیج نکالا، اور میں نے اسے ایک ڈگری کا نام دیا، اور میں نے کہا کہ بیٹا یہ کاغذ کا ٹکڑا، ایک پیج جسے ہم ڈگری کہتے ہیں، وہ کاغذ کا ٹکڑا آپ کے رزق کا تعین نہیں کر سکتا۔ اور اگر آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ ڈگری ہی واحد سورس ہے آپ لوگوں کے رزق کا، تو یہ ایک ناقص سوچ ہے۔ یہ اتنا پر اثر جو ہے وہ ایک جسے ہم کہتے ہیں کہ یقین نہیں ہے، جس کے اوپر ہم بیٹھ کر یہ کہہ دیں کہ یہی واحد چیز ہے جو ہمارے رزق کا یا فائنینشلی ہمیں اسٹیبل کرنے کا سورس بنتی ہے۔ آپ نے ہزاروں مثالیں دیکھی ہوں گی کہ بہت سارے معاملات میں جو ہے بہت بڑے بڑے اداروں کے اندر آپ کو انگوٹھا چھاپ جسے ہم کہتے ہیں کہ انگوٹھا لگانے والے اشخاص مل جاتے ہیں، جو پی ایچ ڈی اسکالرز اور بہت بڑے بڑے جو ہے ڈگری ہولڈرز پر جو ہے وہ ہیڈ کے طور پر لگے ہوئے ہیں۔ کیونکہ انہوں نے اپنے ذہن کا استعمال کیا۔ اور ڈگری جو ہے اسے ہم اگر یہ کہیں کہ وہ واحد جو ہے وہ رزق کا سورس ہے، تو یہ انتہائی غلط تصور ہے، اور اس پر ہمیں جو ہے وہ مزید سوچنے کی ضرورت ہے، اور بچوں کو اچھے سے گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ اگر تعلیم جو ہے وہ اگر ہم کہہ دیں کہ وہ واحد سورس نہیں ہے فائنینشلی، پیسوں کے طور پر، مطلب ان پیسوں کے حصول کے لیے جو ہے وہ واحد سورس نہیں ہے، تو پھر تعلیم کے مقاصد کیا ہیں؟ یہ کہہ دینا سرے سے کہ تعلیم بالکل بھی رزق کے سورس میں جو ہے رزق کا سورس نہیں بنتی، تو یہ بھی بات پوری جم کر سالڈ نہیں ہے۔ لیکن اگر صرف یہ کہہ دینا کہ واحد سورس ہے، تو یہ بھی اپنے آپ میں ایک بہت بڑی غلطی ہے، جسے ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ تو تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ تعلیم کا مقصد در حقیقت اخلاقیات ہے۔ جو ہم بچپن سے ایک بچے کو کسی ادارے میں بھیجتے ہیں، تو اس کے پیچھے مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہاں پہ اساتذہ اس کی تربیت کریں گے، اس کے چال چلن کو بہتر کریں گے، اس کے بول چال کو جو ہے وہ بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، محفل کے آداب، گفتگو کے آداب، اور دیگر جو سوسائٹی کے اندر چیزیں ضروری ہیں ایک اچھے انسان کے طور پر ابھر کر سامنے آنے میں، وہ اس کے اندر جو ہے انجیکٹ کی جائیں گی ایک اچھے مستند ادارے کے اندر سے۔ تو اگر بچوں کو ادارے یا تربیتی گھر کے طور پر جو ہے وہاں پہ اگر ہم یہ ان کے اندر انجیکٹ کرنا شروع کر دیں گے کہ اگر ڈگری نہیں ملے گی تو رزق کہاں سے کماؤ گے، روزی کہاں سے آئے گی، گھر کیسے چلے گا، تو یہ ایک بے جا اور بے مطلب سا خوف بچوں کے اندر ہم جو ہے وہ انجیکٹ کر رہے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ اس دور میں بچے کے کہیں نہ کہیں کم مارکس آنا شروع ہوتے ہیں، تو وہ نفسیاتی طور پر جو ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ خود کو سمجھتا ہے، اور اگر وہ یہ سوچنے لگ جائے
کہ آنے والے وقت کے اندر جو ہے وہ اگر میرے پاس مارکس نہیں ہوں گے تو میں پیسے کہاں سے کماؤں گا، میرے پاس ڈگری نہیں ہوگی تو میرا رزق کہاں سے آئے گا. تو پھر وہ نفسیاتی ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر وہ بچہ جو ہے اتنا اچھا پرفارم نہیں کر سکتا، اپنی ایکسپرٹیز کے اندر بھی اتنا اچھا پرفارم نہیں کر سکتا جتنا کہ اس کو ایک بالکل فری فیلڈ دی جائے جس کے اندر وہ اپنی ساری صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے خود کو پالش کرے. اب یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ہر بچہ کتابی کیڑا ہو اور وہ جو ہے وہ 80-85-90% مارکس کو ٹچ کرنے والا ہو. بعض اوقات کچھ اسٹوڈنٹس کے انٹرسٹ بالکل ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اور انہیں اپنے فیلڈ کے اندر بہت زیادہ ایکسپرٹیز حاصل ہوتی ہیں، بچپن سے ہی وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ان کا جو مائنڈ ہے یہ کریٹیوٹی کی طرف کتنا انوالو ہے، ان کی جو فیلڈ ہے وہ کون سی بن رہی ہے. اگر سینئرز کے پاس وہ آنکھ ہو جو بھانپ سکے بچوں کے کریکٹر کو اور بچوں کی ایکسپرٹیز کو، تو وہ جان جاتے ہیں کہ یہ بچہ کس فیلڈ کے اندر فٹ ان ہونے والا ہے. تو ہمیں ہرگز چیزیں بچوں کے اوپر تھوپنی نہیں چاہیے اور ہرگز تعلیم کے مقصد کو بالکل بے معنی اور بے مطلب قسم کا مقصد بچوں کے سامنے نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ جو حقیقی مقصد جو اخلاقیات سے ریلیٹڈ ہے وہ بچوں سے شیئر کرنا چاہیے. رزق کا سورس اللہ کریم کی ذات نے رزق کا وعدہ کیا ہے اور وہ کسی نہ کسی سورس سے اسے رزق ملے گا، لیکن واحد جو ہے وہ تعلیم یا ڈگری کو ہم جو ہے وہ رزق کا سورس کہہ دیں اور بچوں کے دماغ میں یہی ایک چیز ڈال دیں کہ بس یہ ڈگری ملے گی تو آپ رزق جو ہے وہ اچھے سے کما سکیں گے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ناقص العقل سوچ ہے اور اسے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اور بچوں کو اچھے سے کانفیڈنس دینے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کسی اور چیز میں ایکسپرٹ ہیں تو آپ کو اس کے اندر اپنا ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگانا ہے اور اس فیلڈ کے اندر پورا ماسٹر ہونا ہے تاکہ وہ آپ کے لیے فائنینشلی آپ کے رزق کا سورس بھی بنے اور آپ کی پہچان بھی بنے. تو اسی کے ساتھ آج کی نشست اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. محمد وقار احمد کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.